کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں. کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا, انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا. میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی. لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے, یہ بہت سخت شرائط ہیں, بڑی کڑی شرائط ہیں. اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے اور اس ملک میں غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے بچوں, میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ ضامن ہیں. میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے, جو بھی آئے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. یہی وہ طریقہ ہے تعلیم اور جدید تعلیم. جب یہاں پر میٹرو کا میں نے اعلان کیا آج سے, یہ گیلانی صاحب کب بنا تھا؟ 2014. تو جب میں نے اعلان کیا کہ میٹرو ملتان میں بنائیں گے تو میں لاہور گیا. تو لاہور میں ایک ملتان کے صحافی ہیں, نام نہیں لیتا, وہ بڑے اچھے وہ انسان ہیں اور وہ بڑے ناقد ہیں, سخت لکھتے ہیں, کوئی ملال نہیں, ان کا حق ہے, وہ لکھاری ہیں اور ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا لکھاری ہے, کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے. وہ مجھے پچھلے دنوں میں ملے, بڑے عرصے بعد بڑی محبت سے پیش آئے, لاہور میں کوئی 2-3 ماہ ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ شہباز شریف نے میٹرو کا اعلان کر دیا ہے ملتان میں, جنوبی پنجاب میں. ان کو کیا غرض, یہ وسطی پنجاب کے رہنے والے, بس اعلان کر دیا ہے, یہاں پر بڑے بڑے اعلانات ہوئے, یہ میٹرو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, اللہ نے کرم کیا, میٹرو آج بن چکی ہے اور ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں پر اس میں سفر کرتے ہیں, نرسز سفر کرتے ہیں, ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, وکلاء سفر کرتے ہیں, مزدور سفر کرتے ہیں. وہ ہماری اپنا محترم خواتین جو رزق حلال کی تلاش میں لوگوں کو گھروں میں جا کے وہ رزق حلال کماتی ہیں, وہ سفر کرتی ہیں, مریض سفر کرتے ہیں, وہ اپنا ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, ٹیچر سفر کرتے ہیں. تو آج یہ میٹرو الحمدللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو بھی, میں نے جو چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ آج میں ابھی ہو کے آیا ہوں, میں یہ نشتر ہاسپٹل ایکسٹینشن جو اس کی 2018 میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کارروائی کر لی تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جج ہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. لیکن یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپٹل نمبر 2 مکمل ہو جائے گا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے نوجوان ساتھیوں, قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں اور یہاں پر عظیم اذہان بیٹھے ہیں, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ. میڈیکل سٹی جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی, جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی, نرسنگ سکول بھی, کالج بھی ہوگا اور بہترین یہاں پر سہولتیں ہوں گی. جس طرح میں نے PKLI ہم نے لاہور میں بنایا, اسی معیار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں, تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس, ان کا حق ہے, کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی یا ہسپتال بن رہا ہے, یہاں پر برن سینٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افتتاح کرنے آیا تھا, یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. اور آپ کو حق لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنی چاہیے, اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادم پاکستان کے, انشاءاللہ میڈیکل سٹی یہاں پر بنائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر آپ دیکھیں گے
کہ یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہوگا جس طرح میں PKLA کے بارے میں کہتا ہوں کہ دس از ہارورڈ آف پاکستان، تو یہ ملتان کا جو میڈیکل سٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی دنیا کے بہترین سٹیز کا مقابلہ کرے گا، اور ملتان نہیں بلکہ پورا جنوبی پنجاب انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ میں یہاں پر جو ہمارے ZTBL کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ زرعی قرضے نوجوانوں کو دینے میں ہماری بڑی مدد کی ہے۔ اور میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم شجاع آباد فلائی اوور بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ شجاع آباد میں ہم فلائی اوور بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو سہولت ملے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، IMF کا ہو گیا پروگرام، کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے، لیکن یہ تبھی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کریں گے، اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ ایک کے ساتھ ہم اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ تو پھر پاکستان انشاءاللہ، میری بات لکھ لیں، پھر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں دن رات اپنے بہترین دوستوں کو اور بھائیوں کو جو ہمارے جنہوں نے ہمیں ابھی $3 ارب دیے ہیں، کل UAE سے $1 ارب آیا، پرسوں سعودی عربیہ سے $2 ارب آئے، چین نے ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں $5 ارب انہوں نے اپنا روٹیٹ کیے۔ یہ کب تک ہم یہ زندگی بسر کریں گے؟ کب تک اس طرح ہم مانگتے رہیں گے؟ آج وقت آ گیا ہے، 75 سال بعد ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نخواستہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ یہ کشکول لے کے آئیں گے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے ان لیپ ٹاپس کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، شبانہ روز محنت کے ذریعے، پرفارمنس کے ذریعے کہ آپ مانگنے نہیں آئے، آپ دینے آئے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، مگر اس کے لیے شبانہ روز قربانی اور محنت کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہاں پر حضرت اقبال کے اسی شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ 1857 کہ وہ جنگ آزادی کا زمانہ ہے، جب جو ٹوڈیز تھے انگریز کے، ان کے انگریز کے ساتھ لگ گئے، تو اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ پھول جو ہوتا ہے باغ میں، اس کی مثال دی کہ تم تو انگریز کے ٹوڈی بن گئے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنا جھنڈا بلند کر کے پوری دنیا کو آگے، آپ پاکستان اور مسلمان آگے ہوں گے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اور تم بن گئے ہو۔ اور پھول جو چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کانٹوں کے پیدا نہیں ہوتا۔ کاٹن، آپ کاٹن کو پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں، اس سے کتنی تکلیف سے وہ اس کو پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ دھاگا بنتا ہے، پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، وہ کئی مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح پھول جو ہے، کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا ہوا؟ اسی طریقے سے اگر زندگی میں آپ نے مقام بنانا ہے، اپنے آپ کو ممتاز گنوانا ہے، تو محنت قربانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یہ اپنی انتہائی حقیر جو باتیں پیش کر رہا ہوں، اس کا جو کنکلوژن یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان! ابھی آواز آپ نے جو ہمسایہ ملک ہے اس سے بھی آپ نے آواز پہنچانی، پاکستان! قائد اعظم!
خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.